بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسافر پہلے بغداد اور پھر ہارون رشید کے دربار میں آیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے وزیروں اور حکیموں سے چند سوالات کیے، لیکن کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ ہارون رشید غصے میں آ گیا اور اپنے علمی درباریوں اور وزیروں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس شخص کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو میں تمہارا سارا مال اور جائیداد اس مسافر کو دے دوں گا۔ وہاں موجود لوگ جوابات دینے کے لیے 24 گھنٹے یعنی ایک دن کا وقت چاہتے تھے، جو خلیفہ ہارون رشید نے انہیں دے دیا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں بہلول دانا کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس پردیسی کو بہلول دانا کے علاوہ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈنے لگے، اور جب انہوں نے بہلول دانا کو تلاش کر لیا تو دربار میں ہوئی ساری کہانی حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لفظ بلفظ بیان کر دی۔ حضرت بہلول دانا اگلے دن غیر ملکی کے سوالات کے جوابات دینے پر راضی ہو گئے۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا، اور اب ہارون رشید کے دربار میں غیر ملکی مسافر اور حضرت بہلول دانا دونوں حاضر تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے مسافر کو مخاطب کیا اور کہا، جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی نے اپنی چھڑی سے ایک دائرہ بنایا اور حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے حضرت بہلول دانا نے دائرے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ کر اسے آدھا کاٹ دیا۔ مسافر نے ایک اور دائرہ بنایا، اس بار حضرت بہلول دانا نے اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا کہ یہ ایک حصہ زمین ہے اور باقی 3 پانی ہیں۔ مسافر جانتا تھا کہ حضرت بہلول دانا اسے سمجھتے ہیں اور صحیح جوابات دے چکے ہیں۔ اس نے علماء، خلیفہ اور تمام حاضرین کے سامنے حضرت بہلول دانا کی تعریف کی، پھر اس نے اپنے ہاتھ کا پچھلا حصہ فرش پر رکھا اور اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت بہلول دانا نے اس کے برعکس کیا، انہوں نے اپنی انگلیاں زمین کی طرف اور اپنے ہاتھ کی پشت زمین سے اوپر آسمان کی طرف رکھی۔ مسافر نے حضرت بہلول دانا کی بہت تعریف کی اور خلیفہ سے کہا کہ تمہیں ایسے ذہین عالم رکھنے پر فخر ہونا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے یہ سوال اور جواب سمجھ میں نہیں آئے۔ مسافر نے وضاحت کی کہ میں نے ایک دائرہ کھینچا، میرا مقصد زمین کا گول ہونا ظاہر کرنا تھا۔ یہ بہلول دانا نے سمجھ لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے کہ انہیں یقین ہے کہ زمین گول ہے اور وہ اس کی علامات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے وہ لکیر اس لیے کھینچی تاکہ 2 برابر ٹکڑے کر کے شمال اور جنوب کو دکھایا جا سکے، اور دوسری بار جب میں نے ایک دائرہ کھینچا تو انہوں نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے مجھے دکھایا کہ زمین کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ زمین کا ہے جبکہ باقی 3 حصوں میں پانی ہے۔ تیسری بار جب میں نے اپنی ہتھیلی اور انگلیاں اوپر کی طرف کی تو میرا مقصد بڑھتے ہوئے پودوں اور ان کی نشو و نما کے راز بتانا تھا۔ تو بہلول دانا نے بھی اپنا ہاتھ بارش اور سورج کی شعاؤں کے طور پر ظاہر کیا اور بتایا کہ پودوں کی نشو و نما بارش اور سورج کی روشنی سے ہوتی ہے، اس لیے تمہیں ایسے ذہین شخص پر فخر ہونا چاہیے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزاحیہ جوابات سے علماء اور وزیر ہارون رشید کے غصے سے بچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور پھر حضرت بہلول دانا کا شکریہ ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہندوستانی تاجر ہندوستان سے مال اور سامان لا کر بغداد میں فروخت کر رہا تھا۔ اس کا قافلہ ایک رات سرائے میں ٹھہرا اور اس نے کھانے کے لیے کچھ منگوایا۔ باورچی اس کے لیے ایک بھنی ہوئی مرغی اور چند انڈے لے کر آیا۔ رات سکون کی نیند کے بعد جب صبح ہوئی، تاجر بیدار ہوا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ باورچی کسی کام سے سرائے سے باہر گیا تھا۔ تاجر اسے بلاتا رہا، لیکن باورچی رات کے کھانے کا بل لینے کے لیے موجود ہی نہیں تھا۔ چونکہ قافلہ روانہ ہو گیا تھا، اس لیے تاجر قیمت ادا نہ کر سکا۔ اتفاق سے 1 سال بعد وہی قافلہ سرائے کے پاس سے گزرا۔ اسی شخص نے پھر رات کے کھانے کا کہا۔ پچھلے سال کی طرح باورچی ایک بھنی ہوئی مرغی اور چند انڈے لے کر آیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور کہا کہ پچھلے سال سے ایک مرغی اور کچھ انڈوں کے ساتھ آپ کا مقروض ہوں۔ کل رات کے کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے پچھلے سال کا بل بھی دے دیں تاکہ میں آپ کو ادائیگی کر دوں۔
باورچی نے احتیاط سے حساب لگایا اور پھر تاجر سے 1000 دینار کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے حساب میں بہت درست ہے اور اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس سے وہ مقروض ہو جائے۔ تاجر نے جب سنا کہ 2 کھانے کی قیمت 1000 دینار ہے تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ 2 مرغیوں اور چند انڈوں کے بدلے 1000 دینار مانگتے ہو۔ باورچی نے اخلاقیات سے جواب دیا کہ یہ بیان انصاف سے بالاتر ہے اور آپ کے جواب سے انصاف قائم نہیں ہوتا ہے۔ تاجر نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ 1000 دینار کی قیمت کیسے ہوئی اور میں یہ رقم کیوں ادا کروں؟ باورچی نے کہا ایک لمحے کے لیے غور سے سوچو، میں جس قیمت کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ پچھلے سال کے حوالے سے ہے جب آپ نے یہاں 1 مرغی اور 6 انڈے کھائے تھے۔ اگر یہ مرغی زندہ ہوتی تو میں وہ انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا، ان کے بچے نکل گئے ہوتے اور چوزے باہر آ چکے ہوتے اور ان میں سے ہر ایک چوزے کی تعداد میں سے انڈے پیدا ہوتے اور ان انڈوں سے مزید بچے بھی نکلتے، اس لیے اب تک میں ہزاروں مرغیوں اور انڈوں کا مالک ہو گیا ہوتا اور میں نے یہ سارا منافع صرف تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس پورے حساب سے اور کل رات کے کھانے سے 1000 دینار مانگتا ہوں اور تم مجھے پاگل کہتے ہو۔ باورچی اور تاجر کے جھگڑے نے جلد ہی تمام قافلے کے مسافروں کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ تنازع حل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ناممکن تھا۔ آخرکار اس جگہ کے معززین سے انصاف کی اپیل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جب سردار آیا اور مقدمہ سنایا گیا تو اس نے باورچی کے حق میں فیصلہ کیا اور تاجر سے کہا تم باورچی کو 1000 دینار دو گے۔ غریب تاجر بہت پریشان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے۔ مسافروں میں سے ایک شخص تھا جو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے دوستی رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف حضرت بہلول دانا ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس نے مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اور بغداد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، میں جا کر بغداد کے قاضی کو لاؤں گا تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے۔ سب نے اتفاق کیا اور وہ شخص حضرت بہلول دانا کی تلاش میں تیز رفتار خچر پر سوار ہو گیا۔ اس نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسجد میں پایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ کارواں سرائے کی طرف چل پڑے۔ جب سرائے کے قریب پہنچے تو نیچے اتر کر اس آدمی سے کہا کہ جلدی سے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو انتظار کر رہے ہیں اور ان سے کہو کہ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کریں، قاضی نے کہا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ آدمی نے ایسا ہی کیا، سب قاضی کا انتظار کرنے لگے اور قاضی آدھے گھنٹے بعد بھی نہیں آئے۔ وہ پھر سے انتظار کرنے لگے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد دور سے حضرت بہلول دانا کی ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ لوگوں کے قریب آئے تو سب قاضی کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرش پر بیٹھ گئے اور سب سے تعارف ہوا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے باورچی اور تاجر کے جھگڑے کے بارے میں سنا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا کہا ہوا آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بن گیا، لیکن میری تاخیر اس لحاظ سے درست ہے کہ میں قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں۔ جب میں یہاں انصاف کرنے آ رہا تھا تو ایک کسان گندم کے دانے لے کر آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ گندم کے دانوں کو پہلے ابال لیا جائے تو اس کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے جو اضافی وقت لیا اس میں گندم کو ابالنے میں مصروف تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ سردار اور دوسرے لوگ کہنے لگے کیسا عجیب پاگل قاضی ہے جو گندم کے دانے ابالتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس شہر میں جہاں بھنی ہوئی مرغیوں سے بچے نکلتے ہیں، عجب نہیں کہ ابلی ہوئی گندم بھی ہری بھری ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے خاموش جواب پر سب حیران رہ گئے اور لوگوں نے باورچی کو مخاطب کر کے کہا اس قاضی نے صحیح فیصلہ کیا ہے، بھنی ہوئی مرغیوں سے بچے نہیں نکلتے۔ اس طرح لوگوں نے باورچی کو 2 وقت کے کھانے کے بدلے میں تھوڑی سی رقم دے دی جو تاجر نے کھایا تھا اور پھر ان دونوں میں صلح ہو گئی۔ ایک دن حضرت بہلول دانا عوامی حمام میں گئے لیکن وہاں کے نوکروں نے لاپرواہی سے کام لیا اور تسلی سے ان کی مالش نہیں کی تھی۔ اس سلسلے میں جب آپ رحمت اللہ علیہ باہر آئے تو حضرت بہلول دانا نے حمام کے مالک کو اپنے پاس موجود تمام 10 دینار دے دیے۔ نوکروں نے جب حضرت بہلول دانا کی سخاوت دیکھی تو شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اتنی لاپرواہی کیوں کی تھی۔ اگلے ہفتے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پھر گرم حمام میں گئے۔ اس بار تمام نوکروں نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے غسل کا انتظام کیا اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا، لیکن اس ساری محنت اور کوشش کے باوجود حضرت بہلول دانا
رحمۃ اللہ علیہ نے باہر نکلتے وقت حمام کے مالک کو صرف 1 دینار دیا۔ حمام کے کارکنوں نے غصے سے پوچھا کہ پچھلے ہفتے آپ کے رویے اور آج کے رویے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے گزشتہ ہفتے آج کے غسل کی ادائیگی کی تھی جب میں نے 10 دینار دیے تھے، اور آج کا 1 دینار گزشتہ غسل کی ادائیگی تھی۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ آپ لوگ اپنے گاہکوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔